السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بچوں، آج بتاریخ 5 جمادی الثانی 1433 ہجری مطابق 26 اپریل سن 2012 عیسوی کے اس اجتماع جو المکتب التعاونی للدعوۃ والارشاد وتوعیۃ الجالیات بطحہ کے زیر اہتمام اظہار میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ موضوع ہے مقام توحید و رسالت. توحید و رسالت کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یا حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھی جائیں گی. اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے رحمتوں کی برکت ہماری اس مجلس پر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات و برکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات و برکات سے، اپنے خیرات و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہماری تمام جائز ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اور اپنے طرف سے پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ رب العزت جس نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اس کو، اور ان کے نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تقریباً 23 جنوری سن 2010 آپ سے رخصت ہوا تھا میں، اور اس کے بعد آج اپریل کی 26 تاریخ ہے، اور سن 2012 یعنی تقریباً 2 سال ہو گئے آپ سے ملاقات ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں یہ ملاقات لکھی تھی
یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے دوبارہ آپ سے ملاقات کروائی، اور کافی دنوں کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور اس کا پھل ہے کہ یہ طالب علم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، ورنہ جو حالات میرے اوپر آئے تھے اور جن حالات سے میں دوچار ہوا تھا، وہ حالات تو ایسے تھے کہ یاروں نے دوبارہ ملاقات یہاں کیا پوری دنیا ہی سے ملاقات کا بندوبست کر رکھا تھا کہ اب وہ آخرت میں اللہ ہی سے ملاقات اس کی کروا دیتے ہیں۔ وہ ملاقات تو خیر برحق ہے، اور ہر مومن کی آرزو اور خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو، اور اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ راضی اور خوش ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو، اور ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ لیکن جن مسائل اور جن مشکلات اور جن پریشانیوں سے گزر کر اور نکل کر جہاں کوئی امید تھی، کوئی کرن نہ تھی، کوئی شعاع نہ تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں آپ کی دعائیں تھیں، اور اللہ رب العزت کا رحم اور کرم اور اس کا فضل تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بھائیوں سے اور یہ روشن چہروں سے ملاقات کی، یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمیشہ اسی طرح کی زیارت اور اسی طرح کی ملاقات نصیب فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زیارت کرواتا رہے، اور اسی طرح دین اسلام کی خدمت دیتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے پیروں میں قوت عطا فرمائے، بازوؤں میں قوت عطا فرمائے، زبان کے اندر قوت عطا فرمائے، علم کے اندر قوت عطا فرمائے، اور اس دین حق کو پھیلانے کی ہم سب کو جرأت اور ہمت اور اللہ شجاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، لوگ یہ سوچتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ چند دنوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کسی کے عزم اور اس کے حوصلوں کو پست کیا جا سکتا ہے۔ میری عادت بیٹھ کے تقریر کرنے کی نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن مجبور ہوں میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، اس لیے بہرحال وہ آواز بھی نکلنا اس کی مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حوصلے، عزم اور ارادے جو چٹانوں سے ٹکراتے ہیں، طوفانوں سے ٹکر لیتے ہیں، اور صبر و استقامت کے راستوں پر چلتے ہیں، تو ان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ زبانوں پہ قدغنے لگا دیں گے، زبانوں کے اوپر بندشیں لگا کر ہم اپنی آبرو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیں گے، اور وہ بدعقیدگیوں کی وہ گندگیاں اور بدعقیدگیوں کی وہ غلاظتیں جو انہوں نے اور ان کے بڑوں نے رکھی ہوئی ہیں، اس کو چھپا لیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ پلاننگ کر کے انہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کری، لیکن میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بادیہ تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں اپنے دعات حضرات، میں اپنے علماء حضرات کو خاص طور سے یہ بات اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، حق کا آوازہ بلند کرتے رہنا، کبھی تمہارے پائے استقامت میں لرزش نہ پیدا ہونے پائے، کبھی تمہارے حق گوئیوں کے اندر جرأت اور بے باکیوں کے اندر کہیں کسی قسم کا ضعف یا کسی قسم کی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے۔ یاد رکھو، جب دنیا کی تمام روشنیاں گل ہو جاتی ہیں اور دنیا سے تمام علائق اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا سے تمام امیدیں اور آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں بندہ دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور اس کی نصرتوں اور اس کی مددوں کی روشنیاں اسے رہنمائی کرتی ہیں، اور تاریکیاں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ختم ہوتی ہیں، اور آسانیاں ہی آسانیاں زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، یہ ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ سے سیکھا ہے۔ ہم نے کبھی ہمیں اس محراب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج ربانی کو قید و بند کے اندر ڈال کر ہمارے علماء کے دلوں کے اندر کمزوری سی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک آل انڈیا پیمانے پر ایک جگہ نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہم کانفرنسیں کریں گے اور اپنے حوصلوں کو بتائیں گے کہ یہ گیدڑ بھرتیوں سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم حق کے آوازے کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے اوپر ہم قائم نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہم ان کے لیے پیار اور محبت کے دریا بہا کر، ہم خود مار کھا کر، ان کی گالیاں برداشت کر کے ہم انہیں نصیحتیں کرتے رہیں گے، انہیں سمجھاتے رہیں گے، انہیں ہم راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہیں گے. شیطان بلبلاتا رہے، شیطان چیختا رہے، چلاتا رہے، شیطان اپنا سر پیٹتا رہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پیاری ہے. ہمیں وہ بھولے بھالے مسلمان پیارے ہیں جنہوں نے شرک اور کفر کو اسلام سمجھ رکھا ہے، اور یہ بدباطن بدخلاق قسم کے شیطانی صفت کے برے علماء جو ہمارے ملکوں کے اندر دندراتے پھرتے ہیں، یہ عوام الناس کے مزاجوں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ انہیں گمراہ کرتے ہیں. کس کے نام پر؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ مرے ہوئے لوگوں کا نام لے کر کے کہ جناب علی یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، جناب علی یہ جو ہے اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، جناب علی یہ جو ہے بزرگان صالحین کی کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے. استغفر اللہ. انہوں نے اس طرح کے ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ہندوستان کی سرزمین ہو، پاکستان کی سرزمین ہو یا بنگلہ دیش کی سرزمین ہو. ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں کھل کر کے بتانا پڑے گا. اور ہماری نہ خاموشیوں کی وجہ سے اور ہماری انہی چپیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے لیڈران بھی اور ہمارے ملک کے سیاسی مدبرین بھی، ہمارے ملک کی پولیس بھی، ہمارے ملک کی سیکورٹی بھی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کون ہے کیا ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے اہل حدیث کا تعارف کرانا پڑے گا. شرماؤ نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے. یاد رکھو جس طرح یہ سورج زندہ حقیقت ہے، جس طرح یہ رات زندہ حقیقت ہے، جس طرح چاند زندہ حقیقت ہے، اور اسی طرح سے یاد رکھو اہل حدیث خالص اسلام ہے اور اسلام ہی اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کے تین اسلام ہے. یاد رکھو میرے عزیزو، میرے دوستو، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر تم عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کائنات میں صرف اور صرف اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کے اندر شریک ہو کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کر کے اپنے عقیدوں کو پاک و صاف کر کے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی جماعت ایسی نہیں جو کھڑی ہو کر کے یہ کہہ سکے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عمل درست ہے. اللہ کی قسم ان کے عقیدے بھی، ان کے اعمال بھی رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کئی قدم دور ہیں، غلط. ایک عقیدہ نہیں، دو عقیدہ نہیں. میرے عزیزو، اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام عقیدہ توحید کا ہے. اسلام نام عقیدہ توحید کا ہے. اور جب بنیاد ہی کے اندر غلطی ہو جائے، جب بنیاد ہی کے اندر گھوٹالے ہو جائے، جب بنیاد ہی غلط ہو جائے، تو یاد رکھو عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عبداللہ ابن جدعان کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ ابن جدعان جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، بڑا ہی نیک آدمی، اور نام بھی کیا تھا؟ بولو، نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا. اب کیا نام تھا؟ عبداللہ نام تھا. صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بیواؤں یتیموں کی کا سہارا تھا، حاجیوں کے لیے سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے ان کی ضیافت کرتا تھا، حجاج کی خدمت کرتا تھا، اور مر گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اتنے اچھے اعمال، اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ غلط تھا. اس کی موت شرک پہ ہوئی ہے. اس کی موت کس پہ ہوئی ہے؟
شرک باللہ پہ ہوئی ہے۔ یاد رکھو اگر شرک باللہ عقیدے کے اندر موجود ہے، اللہ کے ساتھ شرک موجود ہے، چاہے اللہ کی صفات میں، چاہے اللہ کی عبادات میں، چاہے اللہ کے اسماء میں، اور چاہے اللہ کی ربوبیت میں، یاد رکھو کوئی بھی عمل قابل قبول ہو سکتا ایک نہیں، 5 وقت کی نہیں، راتوں رات آپ نمازیں پڑھ لیں۔ اور یاد رکھو رات بھر نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت نہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو تقوی اور طہارت سمجھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھی جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، مثال نبوی سنت نبوی کے خلاف بھی، اور اس کو لوگ ولایت کا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، معیار یا علامت سمجھتے ہیں۔ فلانے بندے کی تعریف کی جاتی ہے تو راتوں رات نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اور اب تو پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جناب عالی، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ در مختار کے اندر امام ابو حنیفہ امام اہل سنت ہمارے امام ہے رحمۃ اللہ علیہ، ظالموں نے انہیں بھی نہ بخشا، کہا کہ وہ ایک ٹانگ کے اوپر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف، لیکن کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ کبڑے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ پورا شہر کبڑا ہے، خود بدلتے نہیں تو راہ کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں سدھرتے۔ امام صاحب کو بھی ٹھوک ٹھکا کر اور پیٹ پٹا کر اپنے مطلب کے مطابق کرنا ہے۔ صرف حدیث ہی کو نہیں انہوں نے کہا کہ جناب علی ہم اس کو منسوخ کریں گے، تعویل کریں گے، فنا کریں گے، نہیں، امام صاحب کو بھی پیٹ پٹا کے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہوتے تو ان تمام لوگوں سے جو ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں برات کا اظہار فرماتے اور کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے بد عقیدہ، استغفر اللہ، نہ میرا عقیدہ، نہ میرا عمل، نہ میرا اشتہار، کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہے۔ انہوں نے خود گڑھ کر کے خانہ ساز شریعت اپنے گھر کی شریعت بنا کر کے ہماری طرف منسوخ کیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ۔ یہ ہے رتبہ، یہ ہے مقام توحید کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت، یہی توحید عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا نہ کسی کی عبادت کی جائے، نہ کسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، نہ کسی کو پکارا جائے، اور نہ کسی کے نام کے نظر و نیاز کیے جائیں، نہ کسی نام کے ذبیحے ذبح کیے جائیں۔ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے لوگوں کو نجات دینے والا، دکھ اور درد۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کوئی نئی بات کرنے آیا، میں کیا نئی بات کروں گا؟ یہ آپ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، توحید تو لیکن وہ چیز ہے جو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح اور حضرت نوح سے لے کر کے آج تک اس کی دعوت دی جا رہی۔ پورا قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگوں کی سمجھ میں توحید کی بات نہیں آتی ہے۔ چیگم کی طرح اس طرح سے اس کو پھیلایا گیا اور اس طرح سے اس کو سمیٹا گیا اور کھینچا گیا، اللہ کی قسم توحید نہیں سمجھ میں آتی۔ بڑے بڑے منطق اور فلسفے کی کتابیں سمجھ میں آ گئی، بڑے بڑے الجبرا جیسے اور جناب علی مفکرین کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن توحید جیسی بالکل بسیط اور بالکل گڈریے اور بھیڑ اور بکریوں کے چرواہے جیسے لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ گئے، لیکن آج ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی شرف کی بات ہے، حضرت علامہ عبدالرحمن عبدالجبار پریواری ہمارے درمیان تشریف آ رہے ہیں۔ اہلا وسہلا ومرحبا شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم بریلوی ہوتے تو نعرہ لگوا لیتے، لیکن خوش قسمتی سے تو ہم اس گروپ کے ہیں نہیں، الحمدللہ۔ لیکن ہمارے لیے یہی کیا بات ہے کہ ہم اتنا تو کم از کم اعزاز میں کہیں کہ ہمارے مشائخ یا ہمارے چاند اور سورج اور چاند آ گئے، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں، اللہ کی قسم اگر یہ کہیں اور ہوتے نا اہل حدیثوں کے علاوہ، ان کے جوتے پوجے جاتے، ان کے سجدے کیے جاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ سجدہ نہیں کیے جا رہے ہیں، ورنہ یہ بھی طاغوت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اہل حدیثوں میں ایسے الحمدللہ قلم اور زبان اور علم کے شہسوار موجود ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ یہ میں کل تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ایسے جہود ہیں
یہ قلم کی روشنائیاں جو ہم جیسے لوگ ان کے تلوے کے دھول چاٹ کر تقریریں کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ چھوٹی چھوٹی یہ سب باتیں انہیں کی تحریر کرنا، یہ ہمارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کی تندرستی میں اضافہ فرمائے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سائے علم کو اور عاطفت کو ہم سب کے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ کچھ بھی ہو بہرحال کہیں نہ کہیں رنگ تو آ جاتا ہے اور آ جانا چاہیے، اتنی بھی بری چیز نہیں ہے کہ ہم عزت نہ کریں۔ یہ ہمارے یہاں یہ بہت کمی، یہ بھی کمی ہے ہمارے یہاں، یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ ہم اپنے علماء کا ادب اور احترام، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ادب اور احترام کرنا بھی گویا ایک طرح سے وہ ہے، بھئی غلو مت کرو لیکن ادب اور احترام تو ضروری ہے۔ کسی کے ادب اور احترام کر لینا یہ اس کو پوجنا یا پرستش کرنا نہیں، ہاں البتہ غلو کرنا ان کی شان میں یہ بہرحال حرام ہے اور یہ پرستش میں آتا ہے، پوجنے میں آتا ہے، جس سے اللہ اس کے رسول میں برابر ہے۔ المہم عرض کرنے کا مطلب، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ عقیدہ توحید کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو آپ ذہن میں رکھیں، کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ آدمی پہلے سے ہی یہ پلان بنا کے بیٹھا رہتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھنا، تو آپ اس کے آگے کچھ بھی کریں، بھینس کی طرح چگالی لیتا رہے گا، آپ بڑبڑاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ عرب کے گدھے کی یہ بدو سمجھ گئے، اونٹوں کی میگنیاں دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں اونٹ کا پتہ چلتا ہے، بکریوں کی میگنیاں دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہاں بکریاں آئی ہوئی تھی، ان کے پیروں کے نشان دیکھ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں جانور گزرا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب دیکھ کر کے ہم بکری اور اونٹ کا پتہ لگا لیتے ہیں، یہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم اپنے اللہ کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دینا ہے وہ اس روزی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت کی ہدایت کا فرمائی، آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی قسم اللہ آپ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ آپ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ مکمل طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو حق و باطل کی تمیز دی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دی ہے، ورنہ بڑے بڑے جغادری موجود ہیں، بڑے بڑے علامۃ الدہر کے ٹائٹل لگانے والے موجود ہیں، بڑے بڑے شیخ المشائخ اور بڑے بڑے جناب علی قطب الاخطاب کے لیبل لگانے والے موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں، درگاہیں پوج رہے ہیں، جوتے پوج رہے ہیں، چپل پوج رہے ہیں۔ یہی نہیں، جناب علی اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو، پیشاب اور پیخانے تک کی پرستش، یہ مسلمان کلمہ بول سکتا ہے۔ غیروں کی بات ہم کیا کریں، غیر تو ایک کو پوچھتا ہے، ہم تو شخصیتوں کو بھی پوچھ رہے ہیں، ہمارے یہاں شخصیت پرستی بھی ہے، پیر پرستی بھی ہے، فکر پرستی بھی ہے، امام پرستی بھی ہے، اور نہ جانے کتنی پرستشیں ہم کر رہے ہیں، جس نگر جس گلی میں دیکھو، اور یہ تمام سب چیزیں ہو رہی۔ یہ کیوں ہیں؟ یہی عقیدے توحید کے نصب رکھنے کے، اس میں ہمارا قصور ہے، ہماری کمیاں ہیں کہ ہم نے عوام کو کھل کر کے توحید کی بات نہ بتلائی، ہم ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ لیکن اے دنیا کے لوگوں، اللہ کی قسم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو توحید کے پیغام سے اپنے ملکوں کو آشنا کرو۔ اللہ کی قسم لوگ شرک پہ مر رہے ہیں، ان سے نہ ڈرو، یہ بزدل مردہ پرست یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ جس کا نگہبان ہوگا اس کا کوئی بال بھی بیگا کر سکتا۔ ایک جان، اگر جان کی ڈر ہے، جان کی پرواہ ہے، میاں یہ جان تو کوئی جان نہیں، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اگر یہ جان اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے تو پھر کیا کہنے ہیں، جنت تمہارا مقدر ہے، ہمارا مقدر ہے۔ کبھی اس کی پرواہ نہ کرو اور توحید کی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ، پیار سے، محبت سے۔ لیکن یہ ہے اتنی کڑوی چیز کہ آپ جتنے بھی پیار سے پہنچاؤ، بہرحال جب پینے والے کو پلاؤ گے تو اس کا چہرہ تبدیل تو ہوگا، بدلے گا، اور شیطان کہنے لگا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی توحید کا امتحان ہوگا یاد، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
اسی توحید کو باقی رکھنے کے لیے، اور شیطان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسی کا ایگزام بھی ہوگا، امتحان بھی ہوگا۔ چنانچہ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنی رکعتیں نماز پڑھ کے آئے ہو میاں، کتنے زکات دے کے آئے ہو، کتنے حج مار کے آئے ہو، دو ریال میں کتنے ٹرپ مارے تم نے عمرے کے، ہے نا؟ ہمارے یہاں تو لوگ کوالٹی نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں، کوانٹٹی دیکھتے۔ کوالٹی دیکھو، ایک سفر میں عمرہ کرو نہیں، وہاں جا کے خالہ اماں کے نام سے بھی عمرے ہو رہے ہیں، نانی اماں پر نانی جو مر گئے، جو بھولے تھے زندگی بھر، وہاں جا کے یاد کرتے ہیں لوگ، 2 ریال میں ٹرپ مار مار کے عمرے کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور بتایا جائے تو تسلی بھی نہیں ہوتی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم سے کہ قبر میں فرشتے نہیں پوچھے کتنے حج کرے تم نے، کتنے عمرے کیے، کتنی زکاتیں دی، بلکہ سب سے پہلا سوال توحید کا، من رب، کیا ہوگا؟ بس وہیں سے فیصلہ ہو جائے گا نا۔ تب وہاں تم چلاتے رہو یا غوث اعظم، لگاؤ نا بلا یا غوث اعظم، ہمارا پیر تھا، اللہ کی قسم، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں ہمارا پیر تھا، ہم تو اس کے بیگ لے کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور میلاد میں سب سے پہلے میری تقریر ہوتی تھی، نعت پڑھتے تھے، بابا آتے تھے، پھر بہرحال نعرے وعرے لگتے تھے۔ وہ تقریر میں ایک نہیں سینکڑوں دفعہ، اور میری آواز سننے والے میرے ہم عصر مولوی ہندوستان میں موجود ہیں، وہ سن رہے ہوں گے، اور وہ سنے ہیں، وہی میرے سب سے زیادہ دشمن بن گئے تھے بیچارے، ہاں کیوں جانتے تھے نا یہ گھر کا بھیدی لنکا ٹھائے۔ انہوں نے وہ کیا کہتا تھا کہ پیران پیر کا غلام، اس کو دفن کیا گیا، فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے کہا من رب کا، کہا یا غوث المدد، کہا ما دینوں کا، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال، کہا اس نے کہا یا غوث المدد، اتنا سننا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روشن زمین پیران پیر اس کی قبر میں آ گئے، اور منکر نکیر ان کے گرز ہاتھوں میں کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو پہاڑ بھی سرما ہو جائے، ایک بڑے بڑے دانت زمین کو چیرتے ہوئے، نیلی آنکھیں، پہاڑوں جیسے بدن، قبر کے اندر کھڑے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر پہنچے اور ان کے پروں کو پکڑا۔ استغفر اللہ، خاتم بدہن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی بھی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے، اور تمسخر اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے جن کو جس چیز کے لیے مقدر کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ لوگ تو اللہ کی ایک سر منہ بھی حکم دوری نہیں کرتے، تفاوت نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہاتھ سے منکر کا پر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے نکیر کا پکڑا، اور کہا تمہیں پتہ نہیں یہ میرا مرید ہے جو مجھے باقاعدہ 11ویں اور کس کے فاتحہ اور نظر و نیاز اور چڑھا کر کے بھیجا کرتا تھا، اور تم آگے اس سے حساب لینے کے لیے، اور اس کے پر کو پکڑا، اللہ کی قسم، وہ بھی کہا دیکھ ہٹا کھٹ، اس سے آپ پوچھنے کے لیے من ربوں کا، ما دینوں کا، اس طرح سے باقاعدہ لڑایا، کہا جاؤ پلٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں مارے ڈر کے فرشتے نکل گئے، اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو دلہن کی طرح سلا دیا۔ اب اس کے اوپر نعرے قاضی یا غوث المدد کے نعرے لگتے تھے دلا میں، یہ اللہ کی قسم اٹھ رہا۔ بیچارے عوام جاہل، انہیں یہ واقعہ بتا کر کہ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں۔ ہاں آپ نے تو سنا ہوگا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یہی نہیں بلکہ جس کا جو پیر ہوتا ہے وہ پیر باقاعدہ قبر میں ہوتا بھی۔ اور کیا بعید ہے بھائی، ان کے پیر تو مریدوں کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت خان صاحب نے لکھا ہے نا، بریلی شریف کے امام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے انہوں نے کہ باقاعدہ پیر ہر مرید کے گھر میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی، کہ اگر کوئی مرید اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، دوسری کھاٹ یا کونے میں اس کا مرید بھی اس کو بیٹھا رہے، اس کا پیر بھی بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں،
ایسے ایسے قصے ایسی کہانیوں سے امت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. امت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب سونے کا وقت نہیں رہا, اب بیدار ہونے کا وقت ہے. جاگو, علم حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم تمہیں دیا ہے. علماء موجود ہیں, طلبہ موجود ہیں, ان سے استفادہ کرو اور اس دعوت کو بغیر کسی مجاملت کے اور مداخلت کے دنیا کے سامنے رکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ, تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. لوگ شرک سے باز آ جائیں, توبہ کریں, ورنہ قیامت کے دن یاد رکھو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, جو مقصد تخلیق اور جو مقصد اخراج ہے, جو اللہ رب العزت نے ہمیں بقا کیا ہے, اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں آپ بھی پوچھے جائیں گے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدے توحید کے بارے میں سوال ہوگا. من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, کس دین پر قائم تھے؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم قادری تھے, تم چشتی تھے, تم مرزائی تھے, تم قادیانی تھے, تم نقشبندی تھے, تم حنفی تھے, تم دیوبندی تھے, تم شافعی تھے, تم مالکی تھے, تم حنبلی تھے. کہیں قرآن و حدیث میں ہے یہ؟ بولو. پوچھا جائے گا؟ بولو. کہیں نہیں پوچھا جائے گا. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اور دین اللہ کے ہاں کیا ہے معلوم ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دو چیزیں ہیں, دو چیزیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ لا الہ الا اللہ, یہ توحید ہے, مقام توحید ہے. اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کوئی بھی, اللہ کے سوا کوئی بھی, کوئی کہہ رہا ہے معبود برحق نہیں, کوئی کہہ رہا ہے معبود ہے. ابھی تمہیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتہ ہے. سوچو, الف ہی میں بسم اللہ ہی میں فیل ہے, اور قبر میں کیا جاؤ گے جواب دو گے؟ ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا سامنے بیٹھے ہو, اللہ سے ڈرو, اپنا جھوٹ غلط حقیقی معبود نہیں, حقیقی معبود. ہاں, پہنچتے ہی آپ نے کہا میں نے داڑھی بڑھا لی. میں نے کہا الحمدللہ. عقیدہ کو بڑھاؤ گے, عقیدے میں بھی تبدیلیاں پیدا کرو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اللہ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ کو دیکھ کے تو اس راستے میں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت عطا, ہمیں نہ دیکھو. اللہ گنہگار بندے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. لا الہ, اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں, معبود برحق نہیں, سچا معبود. جھوٹے معبود بہت جھوٹے معبود ہیں. 36 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگ پوج رہے ہیں, ہے کہ لیکن حقیقی معبود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود. یاد رکھنا, اپنے بچوں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی یہ بات سنا دیں, اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود. یہ عقیدہ توحید ہے, یہ مقام توحید ہے. اس کے بغیر کبھی نماز, روزے, حج, زکات. نماز میدان محشر میں پوچھی جائے, زکات میدان محشر میں, حج میدان محشر میں اگر کیے ہوں گے, لیکن عقیدہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. من ربک کا, ما دینک کا, تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. اور یہ اسلام ہمارے تمہارے لیے اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے کہ اپنی مرضی سے الٹ پھیر کرتے رہو, جیسے چاہو بناؤ, جیسے چاہو کم کرو, جیسے چاہو گھٹاؤ, جیسے چاہو بڑھاؤ. اللہ رب العزت نے آج سے 1400 برس پہلے یہ مہر لگا دی تھی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے کائنات کے لوگوں سنو, میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ جو نقص سے پاک ہو, جس کے اندر کمی نہ ہو, جو ناقص نہ ہو. اگر یہ گلاس پانی سے لبریز ہے, مکمل ہے, تو اس کے اندر ایک قطرے پانی کا اضافہ بھی اس کو کم کر سکتا ہے. جناب علی, اگر یہ ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے, تم نے ایک قطرہ ڈالا تو ایک قطرہ خود ہے, لیکن آزو بازو سے 10 قطرے لے کر کے نکلے گا. یہی بدعت کی پہچان, یہی بدعت کی چیز ہوتی ہے. جہاں ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے, وہاں 100 سنتوں کی برکتیں اٹھا لی جاتی. یاد رکھو, اليوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے ہم نے. دین کامل ہے, مکمل ہے, اور دین وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ. یہ ہے مقام رسالت جو محمد رسول اللہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یاد رکھو اب مقام رسالت تمہیں، مقام رسالت صرف یہ نہ سمجھو کہ آپ کے کاکلوں اور زلفوں اور آپ کے آنکھوں اور آپ کے ہونٹوں اور آپ کے لب و رخسار کی تعریف کر دی جائے اور حق ادا ہو جاتا ہے. نہیں یہی نہیں حق ادا ہوتا، بلکہ آپ کی تعریف تو جتنی بھی کی جائے. حضرت حسان ابن ثابت سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ واجمل من کلم ترخت عینی واکمل من کلم تلد النساء، کہ اے اللہ کے نبی آپ تو اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ آج تک عرب کی کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے، اور آپ تو اللہ نے آپ کو ایسا کامل و مکمل بنایا ہے کہ عرب کی عورتیں آپ جیسا بچہ پیدا کرنے سے باز ہو چکی ہیں. حضرت حسان ابن ثابت جیسی تعریف آج کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کی ہے، اور وہ اتنی تعریف ہے کہ اگر ہم اسی کو بیان کرتے رہیں تو اللہ اکبر، اس سے زیادہ ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن اخلاق کو بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو نازل فرمایا. پورا قرآن پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھتے جائیے. تو مقام رسالت کو صرف تعریف و توصیف تک محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہم اگر کسی کا مقام بتاتے ہیں، اگر اللہ کی خلاقیت اور اللہ رب العزت کی طاقتوں اور قوت اور اللہ رب العزت کی شان جلالت کو اگر دنیا کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو اتنا عظیم ہو، جو اتنا مہان ہو، جو اتنی جلالت اور اتنی عظمت شان کا مالک ہو، جو اتنا بڑا ہو کہ پوری کائنات کو اکیلے سنبھال سکتا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی کو مانگا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا جائے اور اسی سے فریاد کی جائے، اسی سے استعانت و استغاثہ کیا جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز کیا جائے، اسی کے لیے ذبح کیا جائے، اسی کے لیے ساری عبادتوں کو خاص کر دیا جائے اور اسی کا احترام، اسی کی عزت. مقام توحید کو بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور مقام رسالت کا سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذہن اور عقیدہ بنا لیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کر سکتا جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی مہر اس کے اوپر نہ لگے. کوئی بھی عمل وہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے اور ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. رسول کا مفہوم مطلب یہی ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ خبر دی ہے غیب کی اس کی تصدیق کی جائے، جس بات کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جس بات سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اس بات سے بولو رکا جائے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رفعت، آپ کی شان اور عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا رکو، جتنا کیا ہے اتنا کرو. ہمیں تانے یہ دیے جاتے ہیں کہ جناب علی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں اگر کوئی ادنا بڑا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو وہ کافر در کافر در کافر در کافر ہے، وہ جنت میں جا سکتا. بولو یہ ہمارا عقیدہ ہے. چلا چلا کر کے ہمارے اسلاف چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے. آج ان کی نسلیں چلا رہی، لیکن یہ شیطان چیختے چیختے ان کے اپنے بدنی جہنم میں سڑ رہے ہیں، چلا چلا کر کے چلے گئے. لیکن آج بھی ان کی زبان پہ، ان کے دماغ پہ یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی توہین کرنا کفر ہے. آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں عمل کی باری آتی ہے، عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اس طرح سے عقیدہ بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا. نہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یاروں کی سمجھ میں نہیں آتے. جیسا ان کے لوگوں نے جو عقیدہ
عقیدہ ان کو سمجھا دیا اسی کو سمجھ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، حدیث کی دلیل، قرآن کی دلیل. تو دنیا کو الو بنایا ہوا ہے کہ جو دلیل مانگے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو دلیل مانگے وہ کون ہوتا ہے؟ مومن دلیل نہیں مانگتا، مومن بغیر دلیل کے عمل کرتا ہے. جو غیر مومن ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے اور اس کی دلیل وہ خود دلیل دیتا ہے. جو یہ بات کہتا ہے اس کی دلیل بھی وہ دلیل کہہ دیتا ہے کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے بغیر دلیل کے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے. ابلیس نے کہا دلیل چاہیے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، دلیل دے میں کیوں سجدہ کروں؟ توحید کے خلاف جا رہا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. دلیل مانگی اس نے، ذلیل ہو گیا، رد درگاہ کر دیا گیا، مردود بارگاہ کر، یہ دلیل دی جاتی ہے. اب بتاؤ جب دنیا کو یہ بات پٹی مولوی پڑھا دے گا تو وہ بیچارہ کبھی ہمت کرے گا دلیل مانگنے؟ وہ تو یہ کہے گا بھیا ابلیس جو ہو وہ دلیل مانگتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ دلیل. اس طرح کی نقطہ دانیاں اور اس طرح کے سوچ شگوفے چھوڑ کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہرگز نہیں، ایک بات نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ اکبر. پوری سیرت طیبہ، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سیرت مکمل اللہ اکبر پڑھی ہوئی ہے. ہر لمحے ہر بات پر قرآن کی آیتیں پوچھی جا رہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی یا سلام کی آواز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے خاموش، پھر سلام کیا، پھر خاموش، تیسری دفعہ سلام کیا، خاموش. سلام کرنے والا چلا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا دیکھو کون آدمی ہے جو سلام کر کے گیا، اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کر کے لائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تم کو اندر آنا چاہیے تھا، تم سلام کر کے 3 دفعہ چلے گئے. انہوں نے کہا اصل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کے دروازے پہ جاؤ 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب ملے تو اندر آنا، نہیں جواب ملے تو لوٹ جایا کرو. میں نے یہ حدیث سنی ہے اس لیے میں لوٹ کے جا رہا تھا کیونکہ اندر سے جواب مجھے نہیں ملا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو ورنہ دروں سے تیری پیٹھ سرخ کر دیں گے. گواہی لاؤ، شہادت لاؤ کہ واقعی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ. اس مولوی سے پوچھو، انہوں نے دلیل مانگی، شہادت مانگی، گواہی مانگی، ان کو کیا کہا جائے؟ اعوذ باللہ، خاتم بدہن، جو کہو گے تمہارے اوپر پلٹ کر کے آئے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دیا کہ تاکہ اس شبہے کا ازالہ آپ کے دماغ میں ہو جائے، کبھی شیطان اس کو پروان چڑھ کے بڑا نہ بنا دے. تو میرے عزیزوں، توحید کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے اول ہے، پہلے ہے. اس کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول، اور اس کے بعد رسالت ہے. مقام توحید اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر نقد انعام اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار حدیثیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اس کے الٹا کرو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر توحید کے خلاف کرو گے، شرک میں جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کبھی دنیا میں تمہیں کسی نے پٹی بڑھا دی، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی فلانے پیر، ان کا دامن پکڑ لینا، ان کا دامن پکڑ لینا. اللہ نے پہلے ہی وہ جڑیں کاٹ دی اور فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار. تو اگر امن چاہتے ہو، اگر راحت چاہتے ہو تو یاد رکھو شرک باللہ سے بچو. جنت چاہتے ہو تو شرک باللہ سے بچو، توحید کو قائم رکھو، ورنہ یاد رکھو جنت کیا ہے. اور یہ شرک باللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو غیر نہ سمجھ لیں گے. کیا ہے؟ بولو شرک باللہ ہے. زور سے بولو. اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا شرک فی العلم ہے. اللہ رب العالمین الغیب والشہادہ ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بگاڑا، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا. کوئی بھی عالم الغیب والشہادہ ہو سکتا ہے. اللہ رب
عالم الغیب والشہادہ. اب بعض لوگ آپ کو بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے اور معجزات بتلا کر کے آپ کو یہ ذہن دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کر دیا, فلاں یہ غیب ہے, یہ غیب ہے, یہ غیب ہے. ان سے کہو دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے, جب بھی محمد کی زبان کھلتی ہے اللہ کے اشارے پہ کھلتی ہے. اس وقت تک جب تک رب کی وحی نہ آئے, جب تک رب کا اشارہ نہ ہو, تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل سکتی نہیں کھلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو بدلاتا ہے اور آپ امت تک اس بات کو پہنچاتے ہیں. آپ رسول ہیں, آپ پیغمبر ہیں, پہنچانے والے ہیں. تو یہ غیب کہاں ہے؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العزت ہے. وہ غیب کی باتیں اپنے نبی کو بتلاتا ہے, اطلاع کرتا ہے, اور پھر وہ نبی ان باتوں کو امتیوں تک, اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ. لیکن بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو جانتے ہو, اللہ اللہ اللہ, اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا کہیں گے, کتنے فساد پیدا ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ کفر بھی شرم آئے گا, اور پوری دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو کٹواتے تھے. محمد جانتے تھے, اس کے باوجود بھی دنیا سے لڑتے تھے. محمد جانتے تھے ہر چیز, اس کے باوجود بھی یہ غلطیاں اور یہ فساد کرتے تھے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس لیے میرے عزیزو, اللہ سے ڈرو. اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ ہی مددگار, اللہ ہی استعانت مدد کرنے والا, اللہ ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں, ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. سب کچھ کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جب یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحیح بخاری کے حوالے سے 99 ایک حدیث کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے, تا حد ایک رجسٹر کا عالم یہ ہوگا, تا حد نظر گناہوں سے بھرا ایک رجسٹر. اس کی لمبائی چوڑائی ایک رجسٹر کی کتنی؟ تا حد. اللہ رب العزت فرمائے گا آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, یاد رکھو, اس کو لے جاؤ میزان کی طرف, اس کے رجسٹر کو رکھو. وہ بندہ نا امید ہو جائے گا کہ یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا, ہاں, جہنم کے سوا تو کوئی ٹھکانا نہیں. اللہ, اس 99 رجسٹر کو میزان یعنی ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا, گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکیاں تو کچھ بھی نہیں, نیکیاں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا, بطاقہ, وہ کارڈ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا. وہ کارڈ رکھتے ہی گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا اللہ زیادہ ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. بندہ لرزتا ہوا کانپتا ہوا اے بار الہ, یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو جہنم میں تھے, جہنم میں جانے والے تھے. ایک کاغذ کے ٹکڑے نے ان گناہوں کے 99 رجسٹروں کو اوپر کر دیا, اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہو گیا. کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا بندے تو نے یقیناً سب گناہ کیے تھے, تیرے سارے گناہ رجسٹر میں سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بخشش قابل نہیں تھا. لیکن دنیا میں تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. آج وہی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج وہی کارڈ ہے جو تجھے جنت میں لے جائے. اس کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر. اللہ, یہ نقد انعام ہے, یہ توحید کا رتبہ ہے. کیا ہے؟ توحید کی برکت ہے. ایک شخص جوان رانا, غزوہ احد کا موقع ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, ہتھیاروں سے لیس, گھوڑے کے اوپر سوار, بالکل تمتراش, رعونت, چہرے سے خون ابل رہا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہوں, یعنی آپ کی فوج میں شریک ہو کر میں جنگ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نا, میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تیری بہادری کی ہمیں ضرورت,
نہیں ہے. جو یہ کلمہ پڑھے گا وہی ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو سکتا ہے. جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا وہی ہمارے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکتا ہے. جو یہ کلمہ نہ پڑھے وہ جہاد نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اس جوڑوان کی سمجھ بات آ گئی. اس نے کہا میں تو آیا تھا, میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں. میرا یہ ایمان تھا کہ یہ جنگ آپ ہی جیتو گے. مال غنیمت آیا اور اس غنیمت کے مال میں ہمارا بھی حصہ لگے گا, ہمارے گھوڑے کا بھی حصہ لگے گا. میں تو اس نیت سے آیا تھا, لیکن اگر آپ اجازت نہیں دیتے بغیر کلمے کے تو ٹھیک ہے, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, میں بھی آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جاتا ہوں, میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں, میں بھی اقرار کر لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. چنانچہ جنگ ختم ہوئی, معرکہ ختم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو جمع کرنے کا حکم دیا. آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو, ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ نے نقد انعام دیا ہے, رب کی قسم ہے اس نے کلمے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا, صرف کلمہ توحید کہا, اللہ نے جنت میں اسے جگہ عطا فرمائی ہے. جنگ کرتے کرتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے. یہ ہے نقد انعام, یہ ہے رتبہ اور یہ ہے مقام توحید میرے عزیزو, جس کی طرف ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ دعوت دیتے ہیں, اس کے معاوضے میں کچھ طلب نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ہمیں گالیاں دیتی ہے, ہمیں گالیاں بکتی ہے, ہمیں نہ جانے کیسے کیسے القاب اور آداب اور برے برے القاب سے ہمیں دنیا کے درمیان متعارف کروایا. دہشت گرد ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ گستاخان رسول ہیں, یہ گستاخان اولیاء ہیں. اعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. خون ابل پڑتا ہے آنکھوں سے, جسم کی راہوں میں خون دوڑ پڑتا ہے. اے اللہ ان بدکلام اور بد زبانوں کو ہم کیا جواب دیں, ہم اس کے سوا کیا کہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ یہ جاہل جہالت زدہ شیطان کے نرغے میں پھنسے ہوئے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں, یہ ہمیں الٹا کفر سکھاتے ہیں, شرک کے خلاف سکھاتے ہیں. ہم جسے کہہ کر کے مر رہے ہیں کہ ہم گستاخ نہیں, ہم اولیاء کو بھی مانتے, ہم انبیاء کو بھی, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یاد رکھو جو کوئی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے, آسمان کے اوپر اگر وہ مسلح میں بچھا کے پلٹ دوڑ رہا ہے, اڑ رہا ہے, ہم اسے بھی جوتے کی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں, ہم اسے ولی اللہ ماننے کے لیے تیار, ہم اسے مومن ہی نہیں تسلیم کرتے. ولی اللہ ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. اور نہ ہم ایسے للو پنچو لوگوں کو ولی اللہ مانتے ہیں, یاد رکھو, نہ کھوتے شاہ نہ توتے شاہ, نہ اجالے شاہ نہ اندھیرے شاہ, نہ گھوڑے شاہ نہ خنجیر جو ہے جلیبی شاہ. ہم کسی کو بھی ولی اللہ کے اولیاء, اللہ دنیا میں گھوم رہے ہیں, اللہ کے اولیاء کو گالیاں دے دے کر کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. میرے عزیزو, میرے دوستو, بہت نازک زمانہ ہے. پوری دنیا مل کر تمہارے خلاف محاذرائی کر رہی ہے, قراردادیں حکومتوں میں پیش کی جا رہی ہیں, سلفیت کے خلاف, اہل حدیثیت کے خلاف. یہ دہشت گرد ٹیررسٹ ہیں. خواہ اللہ تعالیٰ ایسے کذابوں پر لعنت نازل فرمائے, ایسے جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غارت فرمائے. ہم کسی کے دشمن نہیں, ہم دشمن ہیں شیطان کے, ہم اور شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ تبارک, ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں, اور امن قائم ہی ہو سکتا ہے توحید سے. توحید کے بغیر دنیا میں امن ہو سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے امن کا نسخہ بتلایا, امن کا فارمولہ بتایا ہے. کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ پوری کائنات کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا. ہم دہشت گردی, اعوذ باللہ استغفر اللہ. ہمارے اسلام میں ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ہم آتنکوادی نہیں ہو سکتے, ہم دہشت گرد نہیں ہو سکتے. اب لوگوں نے اگر اپنے کھاتے کھولے ہیں, جہاں کہیں پٹاخے پھوٹے تو مسلمانوں کا نام دے دیا امریکہ نے, کہیں کسی نے کچھ پٹاخے پھوڑے تو یورپ نے مسلمانوں کا, ان کی بات الگ ہے. اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہم ان کے لیے کیا کہیں اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سوجھ اور بوجھ عطا فرمائے. ہم اپنی صفائیاں کیا دیں؟ مسلمانوں, آپ اپنے کہیں متحد ہو کر اپنی قوم کو کم از کم توحید کی دعوت دو. اور یاد رکھو یہ راستہ بہت کٹھن ہے, اس میں بہت سارے مشکلات آ سکتے ہیں, لیکن صبر, تو یہ صبر کرنا اور استقامت کی راہ کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائے جاؤ گے, ابتلا سب کچھ ہوگا,
لیکن والعاقبۃ للمتقین، یا یہ فارمولا ہے، جتنے بھی سامنے والا گول کر لے فائنل گول تمہارا ہوگا انشاءاللہ۔ ذلیل ہوگا شیطان، رسوا ہوگا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے، ذلیل کرتا ہے مشرکوں کو، ذلیل کرتا ہے کفار کو۔ اور لوگوں سنو، اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صرف اپنے دلوں میں سینوں میں مت بٹھاؤ، اس کو عام کرو، کھول کھول کر کے توحید کی باتوں کو بتلاؤ۔ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان نے دماغ ان کے ٹھس کر دیے۔ اب میں ایک اور بات بتاؤں، اللہ ایک اور حدیث پاک سے میں اس رتبہ توحید کو بتاتا ہوں، مقام توحید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کر کے گناہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ، خطائیں لے کر کے آؤ، غلطیاں لے کے آؤ، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تم سے زمین اور آسمان بھر کی بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ یہ ہے رتبہ توحید، یہ ہے مقام توحید۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھیا کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ قلت لبیک و سعدیک، حاضر ہوں اللہ کے نبی، حاضر ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ قال اللہ و رسولہ اعلم، کہنے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت داخل کرے۔ یہ ہے رتبہ اور مقام، اور لینے والوں نے لیا، میرے عزیزوں میں نے واقعہ بتایا، یہ حدیث ہے۔ خیر، یہ رہا توحید کا مسئلہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم و دائم رہو گے انشاءاللہ۔ کوئی مرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اگرچہ تیری بوٹی کر دی جائے، تجھے جلتے ہوئے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور مقام رسالت میں کہاں لے کے چلوں آپ کو؟ اللہ کے دربار سے شروع کرتے ہیں۔ مقام رسالت سمجھنا ہے، اللہ کے بیان کرنا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے میرے بندو، کسی اور کی نہیں، میرے رسول کی اطاعت کر لو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ میرے رسول کے پیچھے چلنا در حقیقت میری اطاعت و اتباع، میری اطاعت و پیروی۔ اتنا بڑا مقام اور کیا کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہمارے نبی کو حاصل ہوا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرے نبی کی اطاعت کر لو۔ یہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب اعلان کر دو، مقام رسالت ہے یہ کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ میرا ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عزت اور شرف تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ بہت بڑی عزت اور کمال کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کفیل سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کا کفیل آپ سے محبت کرے، یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ قریب سے وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ یہیں پر اکتفا نہیں، اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اکبر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ذنوب اور گناہ صبح شام جو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے چلو گے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، میرے نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہاں، کیا دولت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ۔ لیکن شیطان بھی بڑا چالاک اور چالو جیسے نا ظالمہ، اللہ نے اس کے نبی شیطان علیکم عدو، بڑا دشمن، کیا کمایا تم
تم کو تو ہم ایسے کھلائیں گے بیٹا ناچتا رہے تو نبی کا نام لے لے کر کے بس بقیہ حرکتیں تجھ سے تو وہ کرواؤں گا نبی کے پیچھے تجھے چلنے نہیں دوں گا نبی نے فرمایا ایک مثال دیتا ہوں نبی نے فرمایا میرا نام سنو کیا کہو ضرور اللہم کہا بیٹا تجھے اللہم کروانے دوں گا نہیں ہونٹوں پہ لگا دیا جس ناخن کو گندگی کو ہر ہفتے کاٹ کاٹ کے پھینک دو کہا یہی نہیں کہ میں ضرور چھوڑاؤں گا ارے یہ گندے ناخنیں تم سے چموا کر تمہاری آنکھوں پر کرتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا بدعتی نہیں کرتا بولو اور اپنے آپ کو بہت بڑا سنی سمجھتا ہے بیچارہ جرم پاگل سب سے بڑا کون ہے جو یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو یہ نہ کہے کہ میں سب سے بڑا جاہل ہے سمجھ رہے شیطان نے کہاں اللہ کے دریا اگر آپ رویہ کا نستعین اللہ میں تیری ہے میں تیری بات کرتے ہیں تیری اچھا کہاں تمہیں سجدے کروا رہا ہے اللہ رب کی قسم جاؤ یوٹیوب کے اوپر دیکھو میری سائٹ پہ بھی کہیں موجود ہے اور کہیں کیسٹوں میں ویڈیو میں لوگوں کو میں نے دیکھا ٹوپیاں لگا کر کام کر مسلمان ہیں مسلم مالک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم زندہ انسان کے سجدے کر رہے ہیں اللہ کی قسم مسلمان اور ایک نقطے کی بات بتاؤں ہمارے ناموں پہ لوگوں کو چڑھاتا ہے اہل حدیث کیوں کہتے ہیں اہل سنت کو ہم نے کہا اہل سنت یہ حوالے سے میں بتاؤں گا ابھی آج ہی ہمارے شیخوں میں سے کسی شیخ نے ایک پوائنٹ کی بات بتائی اہل سنت ہم اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں ہمارا اہل سنت میں تو بہت سارے ایسے بھی داخل ہو چکے ہیں جو سر سے پیر تک بدعتوں کے اندر شرک کے اندر ہوتے ہیں اہل سنت کی اصطلاح ہمارے اسلاف نے کس کے مقابلے میں استعمال بنائی تھی معلوم جزاکم اللہ اہل تشیع شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کی اصطلاح بنائی گئی تھی ہر ایک کے مقابلے میں نہیں بلکہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت ورنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے اصحاب الحدیث اگر اہل الحدیث جنت میں نہیں جائیں گے فلا ادری من هم من يدخل في الجنہ او من هم في الجنہ اگر اہل الحدیث وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے اہل الحدیث یا اہل الحدیث جس طرح آپ اہل سنت کہتے ہیں تو آپ کسی کے بھی دماغ میں یہ نہیں بات آتی کہ یہ شیعہ آتی ہے بولو آتی ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ میں اہل سنت ہوں دنیا کے کسی بھی کافر کسی بھی غیر مسلم کے بھی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ آپ شیعہ بولو زور سے بولو نہیں میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی کہ آپ شیعہ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ شیعہ سے اسی طرح سے آج روئے زمین پر اگر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ اہل بدع یا اہل قبور یا مشرک بدعتی یا اس طرح کا آدمی ہے بلکہ خالص مسلمان مانا جاتا ہے بولو ہے حقیقت کی یہ ہے یہ یاد ٹیلی فون پر میں نے کہا نا انہی کے دھول چاٹ کر ہم تقریروں میں آپ کو بیان دیتے ہیں ہمارے یہی اساتذہ ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ حفظ اللہ سے ٹیلی فون میں گفتگو ہوئی تو آج انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا میں نے اتفاق سے میرے دماغ میں بات آ گئی تو آپ تک اس کو ہینڈ اوور کر دیا بات آئی فرق آئی اہل سنت اور اہل یہ بھی فرق دماغ میں رکھا کرو بعض لوگ بڑا ناز کرتے ہیں اہل سنت پہ لڑتے ہیں ہم نہیں لڑتے اہل سنت پہ یہاں تو اہل حدیث پہ آؤ نا اہل سنت پہ لڑ لیے شیعوں سے اب دیکھا اہل سنت اپنے آپ کو وہی سب سے بڑا کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا قبر کرتا ہے سب سے بڑے بدعتی اس میں ارے اس کے اندر قادری بھی ہے اس کے اندر سہروردی بھی ہے اس کے اندر صوفی بھی ہے اس کے اندر
نقش بندی بھی ہے، اس کے اندر دیوبندی بھی ہے، اس کے اندر بریلوی بھی ہے، اس کے اندر مودودی بھی ہے، اس کے اندر قادیانی بھی، سب ہے بھائی، سب نے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کس کو؟ اس کے اندر اشعری بھی ہے، اس کے اندر ماتریدی بھی ہے، اس کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ معتزلہ بھی، اس لیے اہل الحدیث یہ وہ چمکتا ہوا نام ہے جس کے اندر شرک اور بدعت کا کہیں کوئی شائبہ سمجھ بات آئی؟ اگر کہیں کہہ دو اہل سنت تو دنیا آپ کو کبھی شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر آپ کہہ دو اہل الحدیث تو دنیا کبھی آپ کو شرک و بدعت والا ماننے کے لیے کہیں گے ورجنل ٹناٹن مسلمان۔ پولیس والے نے جب ہم سے پوچھا پہلے دن جب کورٹ میں ہم گئے اور یہ پورے ہری پگڑی نیلی پگڑیاں، اعوذ باللہ، اللہ انہیں ہدایت دے اور یارو یہیں سے گیا تھا، میں پکڑا گیا تھا میں، اور پھر انہوں نے چپل جوتے پتھروں پتھراؤ گالیاں، ماں بہن بیٹیاں، ہم نے کہا واہ کیا تہذیب ہے، گاڑیاں موٹر سائیکلیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، پولیس والے کہتے تھے کہ یہ آپ کے سمدائے کے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ورنہ بھی تو ان کو ہم ٹھیک کرتے تھے 2 منٹ، لیکن خیر ہمیں لے بیچارے گھیر کر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے بیچاروں کو، وہ ہمیں لے کے چلے گئے اپنے ساتھ، وہاں تک پیچھے گئے، رات کے 11 بجے تک پوری چوکی گھیرے رہے، نعرے لگاتے رہے، کیا کیا کرتے ہیں۔ البتہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سی بی آئی اور بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں ڈی جی ڈی ایس پی، ایک شمشیر پیدھونی کے تھے بیچارے، وہ بھی تھے، سینئر پولیس آفیسر تھے وہ بھی، اور یہ اور غیر مسلم بھی سارے آ کر کے مجھ سے پوچھ رہے آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا ہم اہل الحدیث ہیں۔ کہ یہ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اہل حدیث یہ جو خبر پوچھتے ہیں، درگاہ پوچھتے ہیں، شدے پوچھتے ہیں، تعدیے پوچھتے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے، یہ نیاز فاتحہ یہ جو آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو جھنڈی بنڈی، یہ سب ہم کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ واللہ وہ پولیس آفیسر ہنسنے لگا لکھ یہ ورجنل مسلمان اور یہ ورجنل ہے، ورجنل ہے جی، 2.5-3 صفحے پورے اتنے بڑے بڑے وہ بھر بھر کے لے کے گئے۔ وہ پولیس آفیسر سے مسلمان، انہوں نے کہا یار لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے، وہ باتیں کرو، نماز تمہیں ایک اپنے آپ کو کیا اور حدیث نہیں ہے مولوی۔ ہم نے کہا وہ ان کا میٹر ہے، وہ جانے وہ نہ جانے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے، ابھی کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا میں کہاں کیا بولتا ہوں، میں لوگوں کو صحیح بات ہی بتاتا ہوں، تو کہا آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب باتیں اینڈک کرنے کی، آپ نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو۔ ہم نے کہا یہ تو سب دے رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ جب وہ شرک کر رہا ہے؟ تو بولے کہ لوگ مسجد میں نہیں جاتے، تو ہم نے کہا آپ اپنی مسجد کی بات کر لیں، آپ کی مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے، آپ کے ماننے والے درگاہ میں جاتے ہیں، وہاں بھیڑ دیکھ لیں۔ لیکن الحمدللہ اسی بامبے کے اندر آج سے 10-15 سال پہلے 4 مسجدیں تھیں، آج اللہ کی فضل سے 400 مسجدیں ہو گئی ہیں انہی تقریروں کی وجہ سے۔ یار ایسی بات نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ یہ امر بالمعروف ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، یہ ملک بھی برباد ہو جائے گا۔ واللہ ساری باتیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے حدیث کیا ہے، وہ سوچتے ہیں شیعہ ایک سنی، تو بولتے ہیں آپ شیعہ ہیں کہ سنی؟ ہم نے کہا میں سنی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث کون ہے؟ ان کو بتایا جو خالص قرآن سنو، بڑی لمبی داستان ہے وہ، تو ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم۔ بہرحال اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جانا چاہیے، ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے، جہاں آپ نہیں جاؤ گے وہاں ہم لوگ بھی پہنچاتے ہیں، پہنچنا چاہیے۔ اور ہم تو یہی اللہ خیر وہ شر کی چیز تھی اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے، لیکن میرے عزیزوں جو لطف اور جو مزہ واللہ اس میں تھا وہ آج ہم ڈھونڈ رہے نہیں، نہ نماز میں، نہ توبہ میں، نہ کہیں اور جو لطف تھا اللہ نہ کرے وہ انتظام ہو تمہارا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قال اللہ قال رسول، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی امتی کے پیچھے چلو، ہمارے سب امام ہیں، ہر حق بات ہمارے سراغوں پہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ ہم غیر مسلموں کو بھی پیار اور محبت اور قوت اور بھائی چارگی سے، اپنے برادران وطن کو بھی سمجھاتے ہیں۔ یقین مانیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے جانتا ہے اس حقیقت کو
ان ایام میں کتنے سینکڑوں قرآن ہم نے کنڑ مراٹھی کے اندر تقسیم کیے. ہمارے ساتھ جو سیکورٹی گارڈ رہتی تھی الحمدللہ ہم انہیں دین بتلاتے تھے. وہ صبح شام جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے جاتے تھے. سیکورٹی گارڈ جو کہیں گے سر آپ تو ہمارے دیش کی آبرو ہیں. یہ سب جانتے ہیں گجیڑی یہ گردلے بولتے تھے. اسے گردلے ان کو ہمیں پتا ہے. یہ درگاہ منار کے پیچھے جا کر کے گردلے زدکاری کرتے ہیں. ان کو جانتے ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں تو آپ جیسے اس قانون کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں. ہمارے دیش سے گندگی پاک ہونی چاہیے. وہ بیچارے منتظر ہیں. ہم خود میرے صحن میں بیٹھے ہیں. ہمیں خود تمیز نہیں ہے ملک کے اندر کیسے دعوت دی جائے, کیسے کام کیا جائے. بس ہم بس آپس میں لگے بجے اٹھو نکلو لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اسلام کے منتظر ہیں, صحیح توحید کے منتظر ہیں لوگ. تم یہ نہ سمجھو کہ جب تم یہ باتیں کرو گے تو تمہیں مسلم کھلائے جائیں گے. تمہارے پیچھے شیاطین چھوڑے جائیں گے, آئیں گے, لیکن اللہ رب سے تمہارا حال و مددگار انشاءاللہ تعالی. ہمت نہ ہارو. میں اپنے علماء کو دعات کو میں انشاءاللہ تعالی آج نہیں سال بھر کے بعد پورے ہندوستان پیمانے پر کانفرنس ہوں گی انشاءاللہ. ایک نہیں کئیوں کانفرنسیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم بتائیں گے لوگوں کو. کبھی ہمت نہ ہارنا. کبھی یہ نہ سوچنا فلانا گیا تو ہم بھی کہیں چلے جائیں گے. کوئی نہیں کہتا ہوتا ہے. اللہ تمہاری عبادت کرے گا انشاءاللہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کبھی بجھ نہیں سکتی. اللہ آپ کا حامل و مددگار ہوگا. یہ رتبہ مقام و توحید سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے عزیزوں دوستو اس کی عملی تصویر بنو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں توحید و سنت کے راستے پر گامزن فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کے اندر بھی توحید و سنت پہ چلنے والا بنائے. ہمارے برادران وطن کو اللہ اسلام کی سمجھ اور اسلام کی صحیح توحید فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے اندر امن و شانتی اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے خلاف ادھر ادھر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے, اور دیش کو مٹانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے, مٹا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اسے بھی مختصر نام کے خدمت میں ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. یا آپ میرا پتہ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو نہ دیا میں نے بھائی جہاں ہوں. کچھ لوگ ہیں جو بغیر سوال کیے خود سے کہتے ہیں کہ اتنا چندہ دینا ہے مسجد یا مدرسہ میں مگر دیتے نہیں, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کام ہماری طرف سے کرا دیں ہم پورا خرچ دیں گے, کام ہونے پر دکھائی نہیں دے. اچھا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ یا فلاں کی پیسہ پھنسا ہوا ہے اس میں سے مسجد و مدرسہ میں دوں گا, جبکہ پوری امید کہ وہ پیسہ نہیں ملنے والا ہے, مجھے یہ نظر مان. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مال چوری ہو جائے یا گر جائے تو کہتے ہیں یہ مال صدقہ کر دیا. آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی نصیحت کریں, کیونکہ صدقہ خیرات مالی عبادت ہے, اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے, پھر بھی لوگ اس عبادت میں